تو آج اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے قرآن شریف کی جو آیتیں اتری ہیں تو ان میں سے کچھ آیات کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے۔ اور فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں جب شعور میں آئی اور میں نے جس گرانے میں آنکھ کھولی تو وہ دین کی پرفضاؤں سے معطر، دین کی فضاؤں سے معطر وہ گرانہ تھا، اور میرے ابا جان قرآن پڑھتے تھے، اور فرمایا کہ میری امی بھی مسلمان اور میرے دادا بھی مسلمان، اور فرمایا کہ میرا گھرانہ بھی مسلمان، اور بچپن سے میں قرآن کی آیات سن سن کر اپنے ابا جان سے بہت ساری آیتیں یاد کر چکی تھی، اور فرمایا کہ یہ سعادت اللہ نے مجھے بخشی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میں صرف کنواری تھی، اور باقی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بیوائیں تھی۔ تو یہ سعادت اللہ نے فرمایا کہ مجھے عطا کی، اور دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خصوصی سمجھ عطا فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی، اور یہ بات آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے بکواسات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مختصر سا عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں بچی کے بلوغت کے حوالے سے یہ اس ماحول اور وہاں کی فضا اور وہاں کی آب و ہوا وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس آب و ہوا اور فضا کے مطابق بچی کی بلوغت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ عمر نہیں ہے، بچی کی بلوغت کے لیے عمر شرط نہیں ہے، اس کا بالغ ہونا شرط ہے، وہ جب بھی بالغ ہو جائے۔ تو ہر جگہ ہر ملک کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، تو عرب کی آب و ہوا مختلف تھی، اور وہاں کی آب و ہوا اور فضا کے مطابق جو ہے بچی 9 سال کی بالغ ہو جاتی تھی۔ اور عجیب بتاؤں آپ کو بات کہ آج کے واقعاتی دنیا میں عراق میں ایک قانون پاس ہوا، آپ اس پہ ذرا تھوڑی سرچ کر لینا، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ قانون پاس کیا ہے کہ 9 سال کی بچی وہ بالغ ہے اور اس کا نکاح اور اس کی شادی ہوگی۔ آج کی واقعاتی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے بد نصیب لوگ ہیں، وہ بکواسات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں پھر ان کی رخصتی ہوئی، اور 9 سال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی تربیت میں رہی، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود تعلیم دی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا، اور باقی ازواج مطہرات کے حجروں میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، بہت کم ایسے ہوا کہ وحی کا نزول ہوا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب ہوتی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لانے کی، تو صحابہ اکرام بہت سارے ہدیے اور تحفے اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے تھے۔ تو دیگر ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والی ہیں، تو ایک دفعہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ اکرام میں یہ اعلان اگر فرما دیں کہ میں جس زوجہ محترمہ کے حجرے میں ہوں تم وہاں پر بے شک ہدیے بھیج دیا کرو۔ تو ایک دفعہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور غالباً دوسری یا تیسری دفعہ پھر دوبارہ درخواست کرنے فرمایا کہ میں یہ اعلان کیسے کر سکتا ہوں کہ میں جب عائشہ کے حجرے میں ہوتا ہوں تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، تو اب یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت اگر ہدیے بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے یہ مقام اور یہ افضلیت اور یہ فضیلت اللہ نے ان کو عطا کی، اور پھر 47 سال تک جو ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کی رہنمائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ اور دیکھیں براہ راست پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا کلام اترتا ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے، اور وحی اکثر جو ہے تو اس وقت اترتی ہے جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوں، تو پھر آپ نے کتنا فیض حاصل کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور براہ راست پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آپ شاگردہ بھی تھی، اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، اور اس لیے امت کی رہنمائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اور وہ امت کی سب سے بڑی فقیہ تھی،
اور فرمایا ایک روایت میں ہے کہ سارے مردوں کا علم اور ساری عورتوں کا علم ایک طرف ہو جائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ علم، اور ان کے برابر ان کا علم نہیں ہو سکتا جو علم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور جو فقاہت اور سمجھ اور ذہانت اور سمجھداری اللہ نے ان کو عطا کی ہے، یہ خصوصیت اللہ نے صرف ان کو عطا کی، اور ان کا فتویٰ ہر دور میں جاری ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کو جس مسئلے میں بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ جا کر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، اور ان کو وہ جواب دیتی تھی اور فتویٰ دیتی تھی۔ اور اللہ نے یہ فوقیت عطا فرمائی کہ دور ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ، فتویٰ اما عائشہ صدیقہ کا ہے، دور عمر فاروق کا ہے تو فتویٰ جو ہے اما عائشہ صدیقہ کا ہے، دور عثمان غنی کا ہے تو فتویٰ اما عائشہ صدیقہ کا ہے، اور دور علی المرتضیٰ کا ہے تو فتویٰ اما عائشہ صدیقہ کا ہے، دور حضرت حسن کا ہے تو فتویٰ اما عائشہ صدیقہ کا ہے، یہاں تک کہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو فتویٰ تب بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے یہ فوقیت اور یہ افضلیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ کئی دفعہ فرماتی تھی کہ صحابہ اکرام جو ہے کسی آیت کے بارے میں یا کسی حدیث کے بارے میں ان کو کچھ بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو مجھ سے وہ پوچھتے تھے، کیونکہ میرا حجرہ مسجد نبی شریف کے اندر تھا اور میں ہم وقت حاضر باش وہاں پر موجود ہوتی تھی، اور اس وقت کھجور کے شاخوں اور پتوں سے وہ دیوار ہوتی تھی حجرے کی، اور جس کو مٹی کے ساتھ اس کے دردوں کو بند کیا گیا تھا یا اس پہ کو کالا جو ہے ٹاٹ ڈالا گیا تھا پردے کے لیے، باقی مجھے پوری آواز اور سب کچھ میں سنتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے صحابہ اکرام میں سنتی تھی، اور فرمایا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فلاں فلاں حدیث کی روایت کرنے والا صحابی اس وقت کس وقت پہنچا تھا، حدیث کتنی پہلے بیان ہو چکی تھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ صحابی کس صف میں بیٹھا تھا جو حدیث کو روایت کرنے والا ہے، فرمایا مجھے یہ بھی پتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست جو ہے ہوتی ہے غالباً، ایسے ارشاد فرمایا، ایک عورت میں اور ایک گھر میں اور ایک سواری میں۔ تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جب تشریف لائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدھی حدیث بیان کر چکے تھے، آپ نے آدھی حدیث سنی ہے، اور ابو ہریرہ کو ڈانٹ کر فرمایا کہ آدھی حدیث تو سن کے لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود یہ بات کرتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، فرمایا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اور ان کو جو ہے سمجھایا کہ تو ادھوری بات کرتا ہے، تو لیٹ پہنچا ہے، پوری حدیث تو میں نہیں سنی ہے، اور بارہا اس طرح کی باتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت فرمائی ہوتی تو صحابہ اکرام پھر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے پوری بات سنی ہے تو آپ بتائیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی اور یہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ارشاد پاک کیا ہے، حدیث کیا ہے، آپ بیان کرتی تھی۔ پھر ظاہر